یہ دولت کی تقسیم کا نظام ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے غریب اور امیر کا فیصلہ، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. ہاں یہ جو امیر غریب کا چکر ہے شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے آ رہے ہیں. اس کا کوئی منصفانہ نظام جو ہے تقسیم کا دولت کا. منصفانہ جی منصفانہ سے کیا مراد؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دولت مطلب کہ غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے، موجودہ حالات میں اس کا کیا حال ہے اس معاشرے میں؟ آپ نے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کی بات. ہاں ایک تو عمر فاروق کا دور تھا نا، ہاں ایک تو خلافت راشدہ کا دور گزرے، وہ آج کے خلافت راشدہ اور آج کے دور کا جو فاصلہ ہے وہ کم کرو. فاصلہ تو کم نہیں ہو سکتا. جغرافیائی کچھ ویسے فاصلہ کام کرو، اس پیٹرن پہ چلاؤ. تمہارے پاس پیٹرن آ چکے ہیں سارے، اس حکم کے مطابق چلاؤ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چلاؤ، ارشاد نبی کے مطابق چلاؤ، اپنی عاقبت کے حوالے سے چلاؤ، یہ جان تم نے اس حوالے سے چلاؤ. اس سے پہلے تو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کرو. اب تربیت کے لیے ایک تربیت دینے والا ہو، کرنے والا ہو. اب یہ کچھ کام یا تو اللہ نے کرنے والے ہیں تو پھر تو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ آپ کے کام آپ کرتے جا رہے ہیں. جو آپ ہی کرنے والا ہے تم عقیدہ رکھو، احساس رکھو، تیاری رکھو، کوئی اور کرنے والا کرے گا سارا کام. اگر کوئی آئے گا اور آگے اصلاح کر دے گا، ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سارے واقعات ہو جائیں گے، محروم چلا جائے گا، مظلوم بھی چلا جائے گا. ایک یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا یا وہ صاحب نہیں تشریف لاتے، پھر تم لوگ کیا کرو؟ اگر تم غریب ہو ذاتی طور پر تو اپنے سے کوئی کم غریب لا لو جو تم سے زیادہ غریب ہو، اس کی مدد کرو. جب تک وہ نہیں آتا جو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کرنے والا ہو، یا تم بن جاؤ اس مقام پر، الیکشن لڑنا پڑے گا یا کچھ اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. جب تک یہ واقعہ نہیں آتا پھر بحث رہے گی. پھر بحث رہے گی کیا جمہوریت اچھی ہوتی ہے، کیا ڈکٹیٹرشپ اچھا ہوتا ہے، کیا زیاد کی باقیات اچھی ہوتی ہیں، کیا وہ جمہوریت کے واجبات اچھی ہوتی ہیں، کیا حکومت اچھی ہوتی ہے یا اچھا ہوتا ہے. یہ سارے باتیں شروع ہو جائیں گی. اس کی بہتر بات کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو غریب دیکھو تو اس کی مدد کرو، اور اگر تم کو بھی غریب ہو جاؤ تو قبول کر لو اللہ کے نام سے، تمہاری آسانی ہو جائے گی. کہ اگر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو خلیفۃ المسلمین غریب ہے تو خلیفۃ المسلمین کو غریب ہی رہنے دو. خلیفۃ المسلمین کی مدد نہ کرنا، مہربانی کرنا کہ خلیفۃ صاحب آپ بہت غریب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کر دیں. وہ خلیفۃ المسلمین کی ڈیوٹی ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے آپ کوئی دعا ایسی کرو کہ اس قوم کے اندر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کبھی یہ ایک امیر اس قوم کا ہو جائے. ناممکن بات نہیں. جنا ایک آدمی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ بندہ تھا، نہ پرندہ تھا، ایک آدمی تھا، ٹھیک تھا، اور لوگوں کو ترقی نہ ہوا. نہ وہ جمہوریت تھی، نہ وہ مظلومیت تھی، نہ وہ کیا تھا. یعنی کہ ہندو اکثریت کے اندر ایک مسلمان اقلیت تھی. اب کمال کی بات ہے، یا تو اکثریت ہندو ہوتے ہیں لوگ، وہ فیصلہ کرتے ہیں ہندوستان کے توڑنے کا، پھر تو بات اور تھی. اقلیت کا فیصلہ ہے، اقلیت کا فیصلہ جو ہے نا، متحد فیصلہ، یہ اکثریت کو توڑ گیا. جمہوریت ایسی آئی کہ جمہوریت کو توڑ گئی. اب یاد تمہارے میں کوئی ایسی اقلیت پیدا ہو جائے کہ جو آپس میں متحدہ اقلیت ہو، تمہاری وہ بھی نہیں. نہ سنی شریف نہ شیعہ شریف، یہ سارے کے سارے مطلب شریف ہیں. بلکہ مطلب یہ واقعات ہوئے بڑے متعارف نواز شریف کا نام لینے کے لیے میں نہیں لوں گا، یہ سیاسی لوگ ہیں، کہتے ایک شریف اور کیا نام لو، میں نہیں لیتا. تو مدعا یہ ہے کہ چلو وہ بھی شریف. تو مدعا یہ ہے کہ سارا جھگڑا ہے. جب تک آپ لوگ ایسی اقلیت نہیں پیدا کرتے جو متحدہ ہو، چاہے 4 آدمی کی ہو، اس کا بھی فیصلہ جو ہے نا اقلیت پر حاوی ہو سکتا ہے. تو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے مانا، کس کو مانا؟ قائد اعظم سے فقہ نہیں پوچھی، قائد اعظم سے ترجمہ نہیں پوچھا، کلمہ نہیں سنا پورا، نہ اس کے مطلب وطر کا نہ دعا کرنی سنی. میں یہ پکا پتا اس کو نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. مدعا کہ واقعات ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سونپا یا حالات نے اس کو سونپا یا مستقبل، آپ کا مستقبل
جو آپ لوگ تھے، آپ کو ایک ملک دینے کے لیے اس کو کیا سوچا کہ ایک اس کو بدت فکر تھا، ہوئی لیڈرشپ بنا اور ساری قوم کا ایک امیر المومنین بن گیا، حتیٰ کہ ملک یا گھر کے نام پر، گھر لینے کے نام پر گھر چھوڑ کے آگے لوگ، اور یہ بڑی بات ہے۔ یہ آپ کی بات میں تھوڑا تضاد ہے، یا اللہ نے مقرر کر دیا یا حالات۔ یہ میں کہتا ہوں، یہ تضاد نہیں، آپشن دیا آپ کو، تضاد سے میں بچا ہوں، کیونکہ اگر آپ کہو گے کہ اللہ نے مقرر کر دیا، آپ کہو گے کہ بندوں نے کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ بندوں نے کیا تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے کیا۔ آپ یہ کہو گے کہ لا الہ کے نام پر پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ پاکستان جو ہے وہ بنا تھا معیشت کے لیے، معاشیات کے لیے۔ یہ تمہاری بحثیں ہیں، آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، جن کتابوں کو تم پڑھتے رہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، ختم ہوگی بات۔ جیسا مانتے ہو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ذریعہ کون تھا نافذ کرنے کا، قوت نافذہ بعد میں دریافت کرو، نافذ آدمی دیکھو کہ سارے دلوں پر نافذ تھا۔ میں یہ بات کروں، آدمی بات کا تم اس سوچ کا موقع دیا، تضاد کی کوئی مطلب ہم رکھ کے فیصلہ پکا کر دیں، آپ بات سمجھے؟ تو قوت نافذہ دریافت کرو، اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ قوت نافذہ ہے تو پھر انتظار کرو کہ یہ کیا بات تھی، مشیت کیا ہے، وائی واز دس کنٹری کریٹڈ، پھر اس مشیت کے اندر دریافت کرو کہ تیرا ہونا کیا ہے، یا وہ ہونا۔ ایک بات یہ سن لو کہ جب انسان پر عمل واجب ہو جائے تو بے عملی جو ہے یہ انکار ہے، جب بے عملی لازم آ جائے تو عمل گستاخی ہے۔ اب یہ بات دل میں یاد رکھیں، اور یہ نہ کہنا میں نے ضرور عمل کرنا ہے، مجھے دشمن کا کام قریب لگا ہوا، وہ کہتا میں اذان کہوں گا، تو پاگل آدمی چپ کر کے استعمال پڑ گیا، اس کو وہ دشمن کہتا نہیں یہ کہتے ہوتے تو میں نے اذان زور سے کہنی ہے، یہ مخبر ہے۔ تو دین کے نام پہ دشمن کے مدد کرو، اس لیے جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع، جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع۔ حکم کس کا؟ اس کو نافذ کرو۔ اب تم اپنی نام کے حکم پر چل رہے ہو، نام تم نے اسلام رکھا ہوا، اگر اسلام کے نام پر چلتے تو اسلام جو ہے نا ایک جگہ سے اور بولے دوسری جگہ سے اور بولے، یہ تو کام نہیں اسلام کا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس وقت بھی یہ لوگ ماننے شروع ہو گئے اس میں پہلا کام ہو جائے گا امیر المومنین، خود بخود ہی آ جائے گا۔ مطلب اگر مکھن خالص ہو گیا تو یہ نام ہوئے گا امیر المومنین۔ ابھی ملاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی اپنا اعلان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، آئی ایم ٹروتھ، دوسرا میں ٹروتھ، تیسرا اور ٹروتھ، صداقتیں ساری الگ الگ ہیں، صداقتیں الگ الگ ہے تو صادق کون ہے پھر؟ اس لیے مطلب یہ بات واقعہ ادھر ہوگی۔ اب اس بات پر غور کرو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 47 میں وحدت جب قیادت میں آ گئی تو اس وقت یہ قوم ایک تباہی تھی ہندوستان کے لیے، وہ آ کے رکھ دیا ہندوستان کو، آج تک کانپ رہا ہے نہرو خاندان، سارے کانپ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصا اکٹھے نہ ہو جائیں، اور آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف اکٹھے ہو گئے تھے، لڑائی جنگ، وہ تو بعد میں تھا۔ آپ لوگ کو سمجھنے کو جو لوگ زندہ تھے وہ کہتے ہیں دفتر کے اندر پن لگانے کے لیے درختوں کی کانٹے لگایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہی ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اس کے بعد کٹھیاں بنائی آپ نے۔ خیر میرا مطلب اس وقت حالات ہے، باقی حالات ہمارے بدل گئے کہ مزاج ہے، بعض اللہ کی مہربانی کرنی، اس وقت یہ حالات تھے، اور قوم جو ہے نا اپنی حویلیاں چھوڑ کے آ گئی، واقعات چھوڑ کے آ گئی، پھر قوم گئی ہے صرف اکٹھا ہونے کی لیے تھے، مکان چھوڑ کے مکان کی تلاش میں پھر رہے، بہت دیر تک لوگ پھرتے رہے، لیکن دشمن کانپ رہے بادل۔ پھر آپ کو وعدت کا تھوڑا سا مطلب جلوہ نظر آیا یہ 65 میں فیصلے کی جنگ میں، اس وقت مطلب آپ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی مطلب ایوب نے کہا آپ نے ماننا، دشمن کے اوپر یہ کرو لا الہ کہتے ہوئے مطلب یہ کرو، اس کو پتہ لگ جائے کس قوم کو للکارا ہے، آپ کے وہ 10 دن جو ہے نا محفوظ رہے جرم سے آپ لوگ، اور اس میں مطلب آپ پناہ میں رہے، کچھ آپ بچت ہوگی۔ بعد اس طرح کے اور واقعات آ سکتے ہیں یا آتے رہے، تو یہ قوم جو ہے نا ایک لیڈر کو ماننے کے لیے ہم حال تیار ہیں۔ جھگڑا ہمارے یہاں صرف یہ ہے قیادت کا کہ قیادت اتنی زیادہ ہو گئی کہ قیادت ختم ہو گئی، مطلب یہ کہ ہر آدمی قائد بن گیا،
وہ قوم ساری کا ساری قائد ہے، قوم ہی نہیں مل رہی آج کل. ہر بندہ جو ہے اس کو یہ قوم بدل لی ہے، ہر بندہ ہر دوسرے بندے کچھ سے کچھ کر رہا ہے، کچھ سے کچھ سمجھا رہا ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے سمجھا رہا ہے اور کچھ سے کچھ نقصان پہنچا رہا ہے ہر آدمی دوسرے کو. اس لیے یہ قوم جو ہے نا اس کا وہ عقیدہ جو اکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آپ کہہ رہے ہو وہ نہیں آ رہا. اکوٹیبل ڈسٹریبیوشن بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک جب کبھی ایسا امیر نافذ ہو جائے اللہ کے فضل سے تو وہ اس کو اگر اللہ کے خوف ہو اور عاقبت کا خیال ہو تو وہ اپنا معیار کام کر دے تو یہ جو ہوتے ہیں چاپلوس قسم کے سیاسی بدلے میں سارے گواہ کرنے والے اس سارے کے سارے سادہ ہو جائیں گے. قرب سلطان مانگنے والے سارے سلطان سادہ ہو جاتے. مگر کہ امیر کا سادہ ہونا، امیر مومن کے سادہ ہونا اس بات کی بہت ضمانت ہے کہ درباری سارے سادہ ہو جائیں گے. اور اس لیے مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب دفتر کا آپ کا جو ہے نا نکاح اور آپ کا جہیز دیکھو جو تھا وہ جہیز دینے والے کے پیغمبر اسلام ہو مالک و کائنات کے کسی کے مجال میں مطلب اس کے آگے انحراف کر جائے. کوئی صاحب امر بندہ اس نے آج تک یہاں ہمارے ہاں یہ بات ہو رہی ہے آج تک اس نے کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا جس سے مطلب یہ ثابت ہو کہ یہ سادہ بندہ ہے. اور ایک دفعہ مطلب یار صاحب مرحوم سائیکل پہ گئے تھے فوٹو کھنچوانے کے لیے پیار کے دفتر تک، یاد ہے آپ کو؟ پھر اس کے بعد وہ واقعہ بھی آگے پیچھے ہو گئے. اگر سائیکل پہ جاؤ نا سائیکل پہ تو چلتے رہو. ایک دفعہ مزدور قادر بدلے پہ گئے تھے سائیکل پر تو چلتے رہو جاؤ. اگر سائیکل لازمی کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت ساری کاریں بدلے میں تکلیف سے بچ جاتی. اب بات سمجھ رہے ہیں یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو امیر جو ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ جب تک سادہ نہ ہونا اس وقت وہ سادہ ہو تھوڑی بہت لفظ چل جاتی ہے. مطلب آپ ہوٹل میں جمع نہیں ہوں گے چلتے جائیں گے وہ سادہ ہو جائے قوم میں غریب پہنچ جائے. جب امیر سادہ ہو جائے نا تو پھر یہ ہوٹلوں کا ریٹ شیٹ سب تقریباً مفت خرچ ہو جاتا ہے. امیر کی خوبی ہوتی ہے. ایسے لنگر اس نام لنگر کا تصور لنگر کی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک جگہ کوئی مطلب مسافر آیا کسی بستی میں مجھے پتہ کیا کہ یہ کوئی لنگر کھانا ہے جا کے گیا بڑے شاندار کھانے اس کو ملے بڑے مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں دیکھا تو ایک شخص ہے وہ جو کی روٹی ہے پانی سے بھگو کے کھا رہے. واپس آیا لنگر کھانے کے انتظامیہ کو کہا کہ دیکھو جا اتنا بڑا لنگر تقسیم کیا ہے اتنے بڑے آپ نے کھانے کے لائے وہ جو بندے بھوکا بیٹھے ہوئے درویش اس کو کھلاؤ. اس کا واضح ہے کہ یہ اسی کا لنگر ہے. اب وہ امیر المومنین ہے اور ہم کے ساتھ زیادہ ہے ہمارا نام حسن ہے اور وہ ہمارے علی مرتضیٰ ہے. مدعا یہ کہ یہ حیبت اب جو کی روٹی کھا رہا ہے اس کی حیبت تم دیکھو کہ اس کے سامنے کون ٹھہرے. غریبی نہیں ہے مالک ہے خیر نہیں سکتا کوئی آدمی. یہ سمپل حیبت تاری ہوتی ہے بادشاہ کی. اور بادشاہ اگر آپ کے پاس پرائیویٹ فنڈ رکھے تو بادشاہ راضی کا غرق ہو گیا کہ واپس مجھے پوچھا جائے بینک اگر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جائے تو شاپنگ کرنے لگ جائے آپ ہی مطلب کاروباری ہو جائے ادارہ تو پھر ختم ہو گیا ملک. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کاروباری لوگ ہیں. ان لوگوں کو اس سے بھی بڑے آپ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یا تو یہ پیڈ ادارہ ہو تو بندہ جس سے ملازمت نہیں تھی کمپٹیشن کر لو. سول سروس اکیڈمی نہیں ہوتی ایسے مثال ایک بادشاہ کا مطلب ہونا ہے امتحان پورا کوئی امتحان ہو جائے پورے کا پورا واقعات ہو جائے اس کی تنخواہ ہو جائے گی شرط یہ ہے اسی تنخواہ ملے گی. اس کے علاوہ جو پراپرٹی ہے وہ بھاگ کے تنخواہ سے مت ہو جائے. یہ مجال ہے بادشاہ میں تو مدعا یہ ہے کہ ایسے واقعات ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہو رہا. یہ سارے کے سارا پلٹائی لافظ ہے دھوکہ ہے اور اسٹیٹ کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. بے شمار زمینیں الاٹ ہوتی ہیں مفت بے شمار واقع فوجیوں کو کتنی بڑی کالونیز دے دی گئی ہیں کہاں کہاں مطلب پہنچا دیا گیا. اس لیے پھر استحصال ہوتا ہے نا لیکن مشکل کوئی نہیں ہوتا. اللہ جب جائے گا کہ اسٹیٹنگ ہو جائے گی. ایک زلزلے کی بات ہے سب صاف ہو جائے گی. اور زلزلہ کتنی بتا سکتے ہیں زلزلہ میں تیرے خیال میں آئے اگر فزیکل آ گئے تو اور سخت ہو جاتا ہے. خیال میں آ جاتا ہے اچھا ہے. ایک تو انڈیا مر گیا نا اگر انڈیا دھمکی دینے لگا اس سے واٹر سارے مومن ہو جاتے ہیں. انڈیا فوجی یہاں پر لگا دے اعلان کر دے توپے چلا دے اور سارے سٹ ہو جائیں گے. بسم اللہ وہ آ رہے مگر دوڑ مچ جاتی. کچھ وہاں تو ہندو ہی محفوظ کرتا ہے ہمارا کون کرتا ہے کافر
ایک کافر ہی بےمان ہو گیا، کافر صحیح کافر نہیں رہ گئے، اس لیے بندے خراب ہو گئے، کافر سچے کافر نہیں رہ گئے، اس لیے ہم بھی محمد سچے نہیں رہ گئے، ادھر کوئی کام کا بندہ نہیں آیا آج تک۔ ہندوؤں کے زمانے میں آپ کو پتا ہے نا، آپ کو بڑا پکا اسلام رہتا تھا، آپ کا مقابلے ہوتے تھے ہندوؤں کے ساتھ، اسکول ہوتا پورا ہندوؤں کا، 4 مسلمان ہوتے اور سارے اسکول کو آگے لگا دیتے، بستیوں میں لے گئے 10-12 مسلمان ہیں بستی ساری میں، کدھر شریف پورا ہو گیا تو کدھر اپنا گجرات ہو گیا تو کیا کیسا اقبال ہو گیا، کون کون سے علاقے ہیں، امرتسر کے علاقے وہاں مسلمانوں نے بگا دیے سب کو۔ تو اب آپ بھی ان لوگوں میں مل ملا کے پیسے کے پرستار ہو گیا، جس آدمی کے پاس بیچارے کا بارڈر پر زمین ہو، ایئر کنڈیشن مکان میں آیا ہوا، اس کے اوپر بندے شیشے لگے ہوئے ہیں، کیا کرے گا، جنگ کیوں کرے گا پاگل، کہ جنگ کس بات کا، ابھی تو مکان میں آیا، بارڈر پر مکان ہے، کشمیر کے قریب کے سب لوگوں کی بستیاں ہو جائیں، فوجیوں کے مکان ہو جائیں، جنگ کیوں لڑیں گے، بالکل ہے وہ، جنگ جنون اور ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا غریب ہونا لازمی ہوتا ہے، تو یہ امیر آدمی کا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ وقت آئے گا جب کبھی آئے گا کہ بردر thy need is greater than mine، کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ اب تو بیوقوف آدمی یہ کہے گا، قومی سطح پر یہ بات ابھی نہیں آئی۔ بیمار مر رہا ہے تو ڈاکٹر جو ہے سب سے پہلے فیس کے مطابق کرے گا، کہتے انجیکشن لگاؤں، میرا خیال ہے اس کا خیال کرتے تھی اپنی فیس ادا کرو۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیس آپ کا مر گیا، کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں تھی فیس دے دو، مر گیا زندگی لاز نہیں ہے تو اپنے کام میں کاروبار کرے گا۔ وہ دفن کرنے والا مردہ زمین کو جھاڑنے والا جو قبر کے پیسے پھٹے پھٹے غریب سے کہتا ہے چنگا مردہ ہمارے انے بڑا بجنے لگا پیو بڑا دیتا کیجیے کہیں توڑ کی تو نہیں کھیلنا بڑی بڑے زبردست کے لیے کہتے کیسا مطلب میت لے کے آیا کی لے کے آیا، اس طرح کوئی نہیں تقریباً میت بھی نہیں ہو رہی تو پہلے مطلب میت لوگ پکادا مطلب ظالم کے ڈائلاگ بولتے ہیں، کہنا بس دے رہو کام رہو اگلے سال دو گے پھر دوری ہو نہیں دیتے تھے، ہاں بات نہیں رہیں گے۔ تو ہر مقام پر بلے تو ہمارا سارا قبر اچھی جگہ لینا نا کسی قبرستان میں، تو آپ لوگ تو سارے جانتے ہو وہاں بھی رشوت دینی پڑتی، تو کرا کے دیکھو گا اچھی قبر الاٹمنٹ، وہ کہے گا اس کو یہ تو کوئی ہو رہی ہے ہڈیاں، کہتے بھائی اتنے رشتے رہ گئے تو باقی چل چکے باقی سے کراؤ، تو قبر بھی باقاعدہ باقی سے ہوگی، ورنہ 2-4 قبریں اور نکل آتی ہیں۔ پرانے قبرستان ہیں تو کتنے ہزار کروڑ سال سے مطلب چلے آ رہے ہیں واقعات یہ، تو مسلمان ظالم ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو مٹایا جائے یا اس کی اصلاح کی جائے، یہ تو آپ سوچ لو، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ آپ کو جو کہ ساتھ پہلے ہو گیا اس لیے کچھ مشورہ آپ کا بھی مانا جائے گا، اللہ میں کوئی دو مشورہ اس کام کی اصلاح کر دی جائے یا مٹا دیا جائے۔ اگر آپ کہتے اصلاح کر دی جائے تو تھی آپ اصلاح کرو، تو یہ تبصرے کرتے رہ گئے تو ساری قوم اٹھا دے، یہ کہتے ہیں ظالم لوگ ہیں زیادہ ظالم ہے، اٹھا دو تباہ کر دو، تو پیچھے بھائی کو ہے پھر وہی برباد ہو گا، پھر تھی جنت ہی چل جائے گا، نہ بھائی ہوگا نہ ماں نہ پیو، ایسی کیا کرنا ہم نے، یہ سارے ظالم بھائی نہیں جان گئے، تو پھر ظالموں کو لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ گراؤنڈ ورک کرو، کچھ ان کو بچاؤ کچھ اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ ظالم کرنا چھوڑ دو، کچھ نہ کچھ کرو یاد ان کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ جی ظالموں کو تباہ کر دیا جائے تو باقی بتاؤ کتنے لوگ بچیں گے صبح تک اس ملک میں اس قوم میں، یہ حساب لگا بچنے والے میرا خیال ہے کوئی مختصر ہی ہوں گے، وہ مظلوم بچ جائے گا، وہ بھی ساتھ ہی رہے گا، ہاں ویسے مر جائے گا۔